اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آواز دل پاکستان آج جن شہر کی مشہور و معروف درسگاہ جامع مسجد پراچا کے نام سے جو مشہور ہے، پورا نام چونکہ ابھی مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کے جامع کا پورا نام کیا ہے؟ جامع سراج العلوم پراچا مسجد جن شہر۔ یہاں پہ چونکہ آواز دل پاکستان کا جو نصب العین ہے، اس کے مطابق ہر ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا، پروموٹ کرنا، اور بالخصوص جب ٹیلنٹ ایک شاگرد کا ہو، اسٹوڈنٹ کا ہو، طالب علم کا ہو، اسے عوام تک پہنچانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ آواز دل پاکستان کا نصب العین ہے۔ تو آج اس حوالے سے جن شہر میں ایک منفرد اور نہایت ہی قابل فخر کارنامہ جو ہمارے ایک عزیز طالب علم نے یہاں پہ سر انجام دیے ہے، میں جاننا چاہوں گا جناب یہاں کے منتظمین مولانا مفتی عبداللہ صاحب سے، اور ان کے ساتھ حامد صاحب ہیں، ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آج اس بچے نے قابل فخر کارنامہ جن شہر میں سر انجام دیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور ہم اور ہمارے یہ بچے اس پہ کس وجہ سے فخر کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہ دوسرے طلباء جو یہ کام کر رہے ہیں، فریضہ نہایت ہی اہم فریضہ دین اسلام کا فروغ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، یہ بہت اہم فریضہ ہے، اور ہمیں آپ سب پہ فخر بھی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو کام آج یہ بچہ سر انجام دے رہا ہے، آپ اس سے بڑھ کر کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جناب مولانا صاحب، آپ سے گزارش کریں گے کہ آج آپ کیوں یہاں پہ سب دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اور کیا خاص واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں بھی کہا کہ آج آپ اس پہ فخر کریں گے، تو کس وجہ سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے آج بہت ہی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ایک عزیز نے الحمدللہ صبح 3 بجے سنانا شروع کیا اپنے استاد محترم قاری نذیر خان صاحب کو، اور عزیزم حافظ محمد شعیب نے مغرب تک اس کو اپنے اختتام تک پہنچایا۔ پورا قرآن مجید صبح 3 بجے سے لے کر اب تک مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کا اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے، اور پھر اس سے بڑی عظیم بات کہ پورے قرآن مجید میں ہمارے اس طالب علم کی ایک غلطی بھی نہیں آئی، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام اس انداز سے پڑھا جائے، اس انداز سے سنایا جائے، جس کتاب کی، جس مقدس کلام کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود پڑھا، خود اللہ رب العزت اس کے متکلم ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں رب سے محبت کروں، کسی سے بھی بندہ تعلق جوڑتا ہے، اس کی بات کو نقل کرنا فخر محسوس کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ رب کا کلام بار بار۔ اور یہ آپ آج یہ منظر ہے، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک عزیز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کل ایک اور بھی منظر ہوگا جس کو ہم قیامت کا منظر کہتے ہیں، جس میں کیسی مشکل مراحل، مشکل کیفیت ہوں گی، نفسا نفسی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مقدس، اس عظیم موقع پہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے حافظ کو کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات میں چڑھنا۔ ورتل، جیسے آپ خوبصورت آواز میں سن رہے تھے، بڑے آسان انداز سے یہ بچہ سنا رہا تھا، ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح خوبصورت انداز سے پڑھنا شروع کر دے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ اور تیری فإن منزلک فی آخر آیت تقرأ، تیری منزل اور تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہاں پر ہوگا جب تو آخری آیت پہ، والناس پہ جہاں پہ تو پہنچے گا، جنت میں تیرا وہ درجہ، وہ مقام ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر جس بچے نے پورا ایک دن میں 14-15 گھنٹے ہیں، 14-15 گھنٹوں میں نماز کے وقت میں نماز کا وقفہ کیا، کھانے کا، دن کو تھوڑے سے آرام کا، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی، اس موقع پہ بھی مکمل فرما دیا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک مبارک لمحہ ہے، بابرکت موقع ہے۔ ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اس عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پورے ادارے کے منتظمین کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ساتھ، منتظمین کے ساتھ ساتھ ان معاونین کا جو اس ادارے کے ساتھ تعلق جوڑی ہوئی ہے، محبت رکھتے ہیں، جس انداز سے بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھلے گا نا، نتیجہ دیکھیں گے، اس میں ان کا یہ اعمال نامے میں یہ چیز بھی درج ہوگی کہ آپ نے جس مدرسے میں، جس مسجد میں آپ نے دعاؤں میں ان کو یاد رکھا تھا، تعاون میں یاد رکھا تھا، اس کے ایک عزیز نے الحمدللہ یہ اعزاز بھی حاصل کیا تھا، اس کو بھی آپ کے نیکیوں میں شامل کیا جائے۔ اور قرآن مجید کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید کے کیا فضیلت ہے، فرمایا جس نے ایک حرف پہ تلاوت کی اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے، اور 10 نیکیاں، پھر فرمایا الف لام میم کو مت سمجھیے کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ حرف ہے، جس نے الف لام میم کی تلاوت کی گویا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ پھر جس نے قرآن مجید پورا پڑھ لیا، دیکھیں نا، پھر حساب لگائیں، 6666 سے بھی زائد آیات، کتنے اس میں الفاظ ہیں، پھر کتنے حروف 6600، پھر کتنے اس میں نیکیوں کا حساب لگائیں تو شاید دنیاوی حساب سے، پھر اللہ رب العزت اس پہ فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو دنیا کا نتیجہ ہے، دنیا کا حساب کتاب ہے، ورنہ وہ رب بغیر حساب کے دیتی ہے، وہ جب دینے پہ چاہے نا تو اس کے علاوہ بھی اتنا بڑھا دیتی ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں بتانا خیر من الف شہر، وہ 1000 راتوں سے، یہ نہیں برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، تو اس نیکیوں والے کو بھی اللہ رب العزت اتنا انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کئی سارے فضائل ہیں حافظ قرآن کے، پھر ان کے والدین کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے کئی درجے بڑھ کے ہوگی، یہ سامنے اس کے کمزور پڑ جائے گا۔ پھر اور حافظ قرآن کے کتنے کو اس کو 10 انعام دیے جائیں گے، ویزے، کہ جاؤ جہنم سے نکال کے، وہ لوگ جن کو پہچانتے ہو جو تمہارے معید معاون بنے تھے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، خوش قسمتی کی، سعادت مندی کی۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جامعہ سراج العلوم پراچا مسجد کے نام سے جو مشہور ہے، حضرت مولانا محمد نواب الحسن شہید نور اللہ مرکزہ، جو اس کے روح رواں تھے، جنہوں نے اس ادارے کو اس حد تک پہنچایا ہے، یہ دین کی خدمت کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے اس وقت سے محنت میں اور اس شب و روز ایک کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں طلباء اس کی اصول کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم کی اصول کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہر سال 20 سے 25 طالب علم وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھی دعا ہے کہ درخواست ہے کہ ہمارے اس ادارے کو ہر اعتبار سے یاد رکھیں، اور ان طلباء کو بھی جو اس سب ٹھنڈ کو چھوڑ کے، ساری سہولیات کو چھوڑ کے آج کس مقصد کے لیے لگی ہوئی ہیں؟ قرآن مجید کے اصول کے لیے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہم اس کو کہیں گے نا جس کے پاس سب سے زیادہ نیکیوں کا ڈھیر ہو، جو صبح 4 بجے سے اٹھے، 3 بجے سے اٹھے، اور رات کو 10 بجے تک قرآن مجید پڑھتا رہے، درمیان میں یعنی نماز، کھانے پینے کے علاوہ، وقفے کے علاوہ 24 گھنٹے میں سے اتنے گھنٹے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اس پہ اتنی نیکیاں، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ آج اگر کوئی چاہتا ہے نا اللہ کا ولی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے مدارس میں دیکھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے قدموں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھانا اپنی سعادت سمجھتے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا نا، تو کسی اللہ والے کی خواب میں آیا، پوچھا حضرت کیا ہوا معاملہ، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا بس ایک ایسی نیکی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے بخشش فرما دی۔ وہ کیا نیکی تھی؟ فرمایا میں ایک مدرسے کے، ایک مسجد کے قریب سے گزرا اور آواز آ رہی تھی تلاوت کی، بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میں نے وہاں 1 منٹ رک کے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، کیسی آواز ہے، کیسے بچے پڑھ رہے ہیں، کیسی خوبصورت آوازیں آ رہی ہے۔ بس اس سبحان اللہ یا اس خوشی محسوس کرنے کی وجہ سے جو میرے دل میں اس وقت ٹھنڈک اور سکون ہوئی، اللہ نے اس وجہ سے معاف فرمایا۔ کیسی بات ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ادارے کے ساتھ
دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس ادارے میں شعبہ حفظ میں 4 کلاسیں ہیں، شعبہ ناظرہ کی کلاسیں ہیں، اسکول بھی مڈل تک تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی میں الحمدللہ خان رابعہ تک یہاں پہ کتابوں کا جو وہ بھی نظام ہے، اور دارالفتاح کا جو لوگ دینی مسائل کے لیے آتے ہیں اس حوالے سے بھی الحمدللہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور حفظ کے بعد ایک جو عظیم مرحلہ ہوتا ہے تجوید کا، الحمدللہ بڑے احسن انداز سے شعبہ تجوید بھی یہاں پر موجود ہے۔ آپ حضرات سے مزید بھی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ تشریف لائے۔ ہم نے اچانک یہ دن کو عصر کے بعد ہی سوچا کہ ہم ساتھیوں کو جمع کر لیں، اس موقع پہ ملاقات بھی ہو جائے گی، دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے اس ادارے کے ذمہ محتمم صاحبزادہ دعا مفتی صاحب یہ تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ اب تک بتا سکتے ہیں کہ اس مدرسے سے کتنے حافظ قرآن اب تک مستفید ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ یہ ادارہ چونکہ ہماری ایک پراچا برادری کا وہ اس کے روح رواں بانی تھے انہوں کے، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد نواب الحسن شہید نور اللہ مرکز نے اس ادارے کو چلایا سن 85 سے۔ غالباً ہمارے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ زیادہ اس سے واقف بھی ہوں گے، تو ہزاروں، یعنی ہم سینکڑوں بھی نہیں کہہ سکتے، الحمدللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں، چونکہ ہر سال آپ حساب لگائیں 20-25 طلبہ، گزشتہ سال بھی غالباً 22 طالب علموں نے یہاں سے، ہر سال تقریباً اتنی ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اور الحمدللہ دوسری بات کہ اس وقت اب آپ کسی مسجد مدرسے میں جائیں گے تو اس کا تعلق طالب علم کا، حالانکہ اگر کسی بعض دفعہ ہمارے مسلک سے نہیں بھی ہے تب بھی وہ بتائے گا کہ میں پراچا مسجد میں فلاں قاری صاحب سے۔ اور اس دفعہ الحمدللہ ہمارے اساتذہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ 18 یا 20 طالب علم اس سال وہ ہیں جو یہاں سے پڑھ کے ابھی درس نظامی کہیں مکمل کیا، تو وہ ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ یہ جو آج جو سلسلہ ہوا ہے اس بچے کا، تو یہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے یا اس بچے کا ایک منفرد؟ چونکہ الحمدللہ جو بھی بچہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے آخر میں وہ قرآن مجید، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 5-5 پارے سناتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بھی زائد کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس بچے نے، یہ ہم نے ابھی کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ اس بچے نے پورا جو ہے نا وہ، یعنی یہ پہلا واقعہ ہے اگر دیکھا جائے؟ جی اس اعتبار سے ہمارا یہ پہلا ہے شہر میں یہ، جی الحمدللہ اس اعتبار سے کہ ایک ہی بچے نے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہی تھوڑا سا، تو آپ کا نام آپ نے ذرا زور سے بتانا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا تعارف بھی سامنے آ جائے۔ جی زور سے بولے آپ۔ محمد شعیب نام۔ محمد شعیب۔ اور شعیب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ گنبٹ سے۔ گنبٹ سے آئے ہیں؟ جی۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آپ کو پڑھتے ہوئے؟ 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال ہو گیا؟ جی۔ یہ حفظ آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟ 3 سال۔ 3 سال میں کیا؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ تو آج کا یہ جو تجربہ رہا، آپ یہ آپ نے خود اپنے طور پہ سوچا کہ میں پورا دن بغیر کسی مقصد کے، غلطی کے اور روانی کے ساتھ یہ تلاوت کر سکتا ہوں، یا اساتذہ نے آپ کو موٹیویٹ کیا، کنونس کیا؟ کیونکہ عموماً ایسا واقعہ میرے نظر میں یہ پہلی دفعہ میں سننے میں آ رہا ہے کہ مسلسل ایک بندہ پڑھ رہا ہے، ورنہ محفل شبینہ بھی ہوتی ہیں، 4-4 5-5 پارے بھی ایٹ اے ٹائم پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ اپنا فیصلہ تھا یا آپ کے استاد محترم کا فیصلہ؟ نہیں، پہلے قاری صاحب کا تھا، پھر میں آنا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ آپ کیسا ماحول آپ نے محسوس کیا یہ 1.5 سال میں؟ یہ مدرسہ کیسا ہے، اور یہاں کے بچے، یہاں کے اساتذہ اکرام، اور کھانے پینے کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ کیا آپ مطمئن ہیں یہاں سے؟ بالکل مطمئن ہوں۔ آپ کے والدین بھی یہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ اصل میں اس لیے یہ باتیں پوچھنی پڑیں کیونکہ ہمیں بھی اس ادارے پہ بڑا فخر ہے، اور گائے بگائے میں مفتی صاحب کا، احمد صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، آپ سب دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے پاس یہاں پہ سینئر صحافی جناب نقشبندی صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس ادارے پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ہمیں فخر کرنا بھی چاہیے، اور آج یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ چونکہ آواز دل پاکستان کا ایک نصب العین بھی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں، یہ ٹیلنٹ کا حصہ ہے، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی یہ سعادت